ہوئے طاق میں اس کو رکھ کر پریشان، بلا دی ہے ہم نے جو تعلیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھ لیں گے کہ شبہ مستعلیہ کیسے ادا کریں گے۔ نمبر 2، شبہ مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے، اور نمبر 3، یہ کن حروف کو کہتے ہیں۔ چند ٹپس کی مدد سے آپ یہ سب بآسانی سے جان لیں گے۔ الف کا قاعدہ ہے، یہ موٹا اور باریک پڑھنا لفظ کی وجہ سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں لام کے قاعدے کی۔ اللہ اور الف کے اوپر زبر ہے، کو اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا، یہ باریک پڑھا جائے گا۔ لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم ہے کہ اس کے کرم کی بدولت آپ نے تجوید کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھ لیں گے کہ شبہ مستعلیہ کیسے ادا کریں گے۔ نمبر 2، شبہ مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے، اور نمبر 3، کہ یہ کن حروف کو کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ چند ٹپس کی مدد سے آپ یہ سب بآسانی سے جان لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ جی، تو ان کی تعداد ہے 3۔ کتنی؟ 3۔ یہ تھی نمبر 1 ٹپ۔ نمبر 2 ٹپ کی طرف آتے ہیں۔ 3 الفاظ کون کون سے ہیں؟ 3 الفاظ کون کون سے ہیں؟ جی، تو بالکل آسان انداز میں یاد کریں کہ یہ 3 الفاظ ہیں، الف، لام، را۔ جی ہاں، یہ کون سے الفاظ ہیں؟ الف، لام، را۔ اب ساتھ یاد کریں، الف، لام، را۔ میرے ساتھ ایک بار دہرائیے، الف، لام، را۔ تو ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، حروف شبہ مستعلیہ 3 ہوتے ہیں، اور کون سے ہوتے ہیں؟ الف، لام، را۔ اچھا، تو اب ہم سیکھتے ہیں کہ حروف شبہ مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شبہ مستعلیہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ مطلب الف، لام اور را کبھی موٹے اور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک ادا ہوتے ہیں۔ ان کا بالکل آسان قاعدہ ہے، سمپل قاعدہ، کہ یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں الف کے قاعدے کی طرف۔ الف کا قاعدہ ہے، الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، جیسے قول۔ اب قول، قوف موٹا پڑھنے کی وجہ سے الف بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کی ویڈیو ہم نے پہلے بنا دی تھی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جیسے قول، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کان۔ اب قو اور کا، اب یہ قول میں قوف پر پڑھا جا رہا ہے، یعنی موٹا پڑھا جا رہا ہے، اور کانا میں کاف باریک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ موٹا اور باریک پڑھنا لفظ کی وجہ سے ہے،
اب موٹا لفظ آیا یعنی پڑھنے کی وجہ سے الف بھی پور پڑا جا رہا ہے، اور اب باریک کاف پڑا تو اس کے ساتھ الف بھی باریک پڑا جا رہا ہے۔ اب موٹے الف کی مشق کرتے ہیں، جیسے خالدن، خالدن، قالوا، غاسق۔ ٹھیک ہے، اب باریک الف کی مشق کرتے ہیں، جیسے مالکی، مالکی، اس میں دیکھیں ماں بالکل باریک پڑا جا رہا ہے۔ حاسدین، حاسدین، ایاک، ایاک۔ جی تو ہم نے الف کا موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا تو سمجھ لیا اور اس کی مشق بھی کر لی۔ اب آپ بھی اس کو مزید پڑھیں، سمجھیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب ہم آتے ہیں لام کے قاعدے کی طرف۔ لام کا قاعدہ، لفظ اللہ، اللہ، اس میں دیکھیں اللہ کے لام میں جو آ رہا ہے اس سے پچھلے لفظ پر الف ہے اور الف کے اوپر زبر ہے، تو اس الف کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے یہ لام بھی موٹا پڑا جا رہا ہے۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ، اب اس کو اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا، یہ باریک پڑھا جائے گا، اس لیے ہم اس کو پر پڑھنا ہے، زبر ہے اس کے اوپر، موٹا پڑھنا ہے، تو پڑھیں اللہ، اللہ، اور اسی طرح اللہم، اللہم۔ اب دیکھیں اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑیں گے، جیسے اب مشق کرتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ، رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، قالوا اللہم، قالوا اللہم۔ اب یہ تمام لام کیا ہیں؟ موٹے پڑیں گے، اور اگر یہ کس لیے موٹے پڑیں گے؟ کیونکہ ان تمام لفظوں سے پہلے کیا تھا؟ زبر تھی یا پیش تھی۔ اب جو لام پڑھیں گے ہم وہ باریک پڑھا جائے گا، وہ اس لیے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب اس کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، بسم اللہ، قل اللہم، قل اللہم۔ اب امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو الف موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا اور لام کا موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں رو کی طرف، ٹھیک ہے، جو کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ رو کا قاعدہ نمبر 1، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑھیں گے، جیسے ربک، ربما۔ اب ربک میں را کے اوپر زبر ہے اور ربما میں را کے اوپر پیش ہے، تو یہ دونوں را پر پڑی جا رہی ہیں۔ اب اسی طرح را کے نیچے زیر آ جائے گی تو را باریک ہوگا، جیسے رجال۔ اب رجال میں را کے نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑی جا رہی ہے، رجال، اس کو ہم رجال نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے ہم پڑھیں گے رجال، رجال۔ اب موٹی را کی مشق کرتے ہیں، جیسے رو، 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 میرے ساتھ پڑھیں رو، 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 رو۔
बारीक रा की मश्क करते हैं जी। री 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 रिजालुन रिजालुन। आपने रा के ऊपर जबर, रा के ऊपर पेश हो या रा के नीचे जेर हो, वो तो आपने जान लिया और समझ भी लिया कि रा के ऊपर जबर हो तो रा मोटी होगी, रा के ऊपर पेश हो तो रा मोटी पढ़ेंगे, और जब रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह जब रा के ऊपर जज़म हो, रा साकिन हो और उससे पहले लफ्ज पर जबर या पेश हो तो रा क्या होगी? मोटी होगी। रा साकिन हो और उससे पहले लफ्ज पर जबर या पेश हो तो रा मोटी होगी। जैसे अरसला अरसला, युर्ज़क़ून युर्ज़क़ून। अब इसमें अरसला और युर ये क्या हो रहा है? रॉ मोटा पड़ा जा रहा है। इसी तरह जब रा साकिन हो और उससे पिछले लफ्ज पर, उससे पहले लफ्ज पर जेर होगी तो रा क्या होगी? बारीक होगी। कैसे? जैसे मिरयतन मिरयतन। इसमें देखें मीम के नीचे जेर है, इसलिए रा क्या हो रही है? बारीक पड़ी जा रही है। रॉ का कायदा नंबर 3, रॉ पर ठहरते वक्त अगर इससे पहले हर्फ साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो रा मोटी होगी। जैसे अल कद्र। अब अल कद्र की रॉ में रा साकिन है, दाल भी साकिन है और उससे पिछले लफ्ज पर जबर है, कौफ के ऊपर जबर है, जिसकी वजह से रॉ पुर पड़ा जा रहा है, यानी मोटा पड़ा जा रहा है। इसी तरह खुस्र, रॉ भी साकिन है और सीन साकिन और इसे पिछले लफ्ज खौ के ऊपर पेश है, जिसकी वजह से रॉ मोटा पड़ा जा रहा है, खुस्र। और जब रॉ से पहले हर्फ साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा बारीक होगी, या रॉ साकिन से पहले या साकिन हो तो रा बारीक होगी। जैसे हिज्र, खैर। हिज्र की रॉ साकिन है और जीम भी साकिन है और इसे पीछे हा के नीचे जेर है, जिसकी वजह से ये रॉ बारीक पड़ी जा रही है। हिज्र, खैर, ये भी रा बारीक पड़ी जा रही है। तो आज के सबक में हमने पढ़ा शिबाए मुस्तालिया, हरूफ शिबाए मुस्तालिया। हरूफ शुबाए मुस्तालिया कितने हैं? हरूफ शुबाए मुस्तालिया 3 हैं, अलिफ, लाम, रॉ। और इनका बहुत आसान कायदा है कि ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो इसी तरह आगे हमने सीखा अलिफ का कायदा, लाम का कायदा और रॉ के कायदे। अगर कोई बात समझ ना आ सकी हो या मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो तो सवालात कमेंट सेक्शन या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछे जा सकते हैं। अल्लाह करीम से दुआ गो हूँ कि हमें कुरान करीम को अहसन तरीके से पढ़ने और इसके अहकामात और मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि